تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 24واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 79۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون۔ ترجمہ: اللہ پاک وہ ہے جس نے بنائے تمہارے لیے مویشی تاکہ ان میں سے کسی پر سواری کرو اور کسی کا گوشت کھاؤ۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 79 کی تفسیر۔ اپنی مزید عنایات، نوازشات اور انعامات کا ذکر فرما کر حق کو قبول کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ انعامات اگر ایک طرف اس کی قدرت کی گواہی دے رہے ہیں تو دوسری طرف اس کی حکمت اور رحمت کے آئینہ دار بھی ہیں۔ یہ جانور جن کا ہم دودھ پیتے ہیں، ذبح کر کے گوشت کھاتے ہیں، جن کی پیٹھ پر سوار ہو کر دور دراز کا سفر آسانی سے طے کر کے اپنی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں، اور جن کی پشت پر بھاری بھرکم بوجھ لاد کر یا انہیں گاڑیوں اور گڈوں میں جوت کر آرام سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارا تابع فرمان نہ بنا دیا ہوتا تو کیا ہم ان سے یہ خدمت لے سکتے تھے؟ یہ کس کی مہربانی ہے کہ گھوڑے جیسا برق رفتار، طاقتور، گران ڈیل جانور ہمارے سامنے سرفگندہ حاضر ہے۔ چاہیں تو زین ڈال کر اس پر سوار ہو جائیں اور چاہیں تو اس کی پیٹھ پر منو بوجھ لاد دیں، چاہیں تو کسی گاڑی میں جوت دیں، بہرحال اسے تعمیل حکم سے کوئی انکار نہیں۔ یہی حال دوسرے جانوروں کا بھی ہے۔ گائے، بیل، بھینس، غرضے کے یہ بے شمار جانور جو خدمت انجام دینے کے قابل ہیں اس کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 80۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور تمہارے لیے ان میں طرح طرح کے فائدے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ فائدہ بھی ہے کہ ان پر سوار ہو کر اس منزل تک پہنچو جو تمہارے سینوں میں ہے، اور ان مویشیوں پر اور کشتیوں پر تم لدے پھرتے ہو۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 80 کی تفسیر۔ سمندروں اور دریاؤں کو اس قابل بنایا کہ ان میں جہاز رانی ہو سکے۔ کشتیوں اور جہازوں میں ہزاروں ٹن بھاری بھرکم سامان لاد کر دنیا کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے تک لے جا سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے پانی میں یہ صلاحیت نہ رکھی ہوتی تو صنعت و تجارت کی یہ گرم بازاری کبھی نہ ہوتی۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 81۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ۔ ترجمہ: اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، پس اللہ تعالیٰ کی کن کن آیتوں کا تم انکار کرو گے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 82۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ: کیا ان منکروں نے کبھی سیر و سیاحت نہیں کی زمین میں تاکہ انہیں نظر آ جاتا کہ کیا انجام ہوا ان منکروں کا جو ان سے پہلے گزرے؟ وہ لوگ ان سے تعداد میں زیادہ تھے اور قوت میں زبردست تھے، اور زمین میں اپنی نشانیوں کے لحاظ سے کہیں ہنرمند تھے۔ بس یہ بتائیں کہ کیا فائدہ پہنچایا انہیں اس دولت نے جو وہ کماتے تھے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 82 کی تفسیر۔ سابقہ قوموں کے حالات سے عبرت حاصل کرنے کی طرف مزید توجہ دلائی۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 83۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ: پس جب آئے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر تو انہوں نے کفر کیا اور نازاں رہے اس علم پر جو ان کے پاس تھا، اور آخر کار گھیر لیا انہیں جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 83 کی تفسیر۔
یعنی ان قوموں کا یہ دستور رہا ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی رسول صحیح علم لے کر آیا تو انہوں نے یہ بات کہہ کر اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ تمہارے علم سے وہ علم جو ہمارے پاس ہے وہ زیادہ صحیح اور لائق اعتماد ہے۔ جو سنی سنائی باتیں ان کے پاس تھیں، جو فلسفیانہ نظریات انہوں نے اپنے فلسفیوں سے سیکھے تھے، یا اپنے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں جو من گھڑت افسانے انہوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں سے سن رکھے تھے، ان کو ہی انہوں نے اپنی فلاح و نجات کے لیے کافی سمجھ لیا اور انبیاء کرام کی پاکیزہ تعلیمات کی طرف ہرگز توجہ نہ دی۔ موسیٰ علیہ السلام اور سقراط فلسفی کا زمانہ ایک ہے۔ سقراط نے جب آپ کا چرچا سنا اور لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ بہتر ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر فیض حاصل کرو، تو اس نے کہا کہ ہم مہذب اور شائستہ قوم ہیں، ہمیں کسی مہذب کی ضرورت نہیں۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 84۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ۔ ترجمہ: پھر جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارا عذاب تو کہنے لگے ہم ایمان لائے ہیں ایک اللہ پر، اور ہم ان معبودوں کا انکار کرتے ہیں جن کو ہم اس کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 85۔ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ۔ ترجمہ: پس کوئی فائدہ نہ دیا انہیں ان کے ایمان نے جب دیکھ لیا انہوں نے ہمارا عذاب۔ یہی دستور ہے اللہ تعالیٰ کا جو قدیم سے اس کے بندوں میں جاری ہے، اور سراسر خسارے میں رہے اس وقت حق کا انکار کرنے والے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 85 کی تفسیر۔ ان ناہنجاروں نے مہلت کی گھڑیاں انبیاء کرام کا مذاق اڑاتے اور ان پر پھپتیاں کستے گزار دیں، اور جب انجام کار عذاب الہی نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا تو اس وقت ایمان کا اظہار کرنے لگے اور کفر سے بیزاری اور برات کا اعلان شروع کر دیا، لیکن یہ بعد از وقت ایمان لانا ان کے کسی کام نہ آیا اور وہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے یہی دستور ہے کہ وہ قوموں کو سوچنے، سمجھنے اور سنبھلنے کی مہلت دیتا ہے، اور جب وہ دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں تو انہیں صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ الذی تتم بتوفیقہ الطاعات والصلاة والسلام علی رسولہ المکرم الذی بجاہہ تقبل الحسنات وعلی آلہ وصحبہ ومن تابعہم الی یوم الدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہاں پر 24ویں پارے کا 14واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر سورہ مؤمن مکمل ہوئی۔